الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ابتدا دکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کسی مومن کو یاد نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی ذہن میں حاضر ہوتا ہے کبھی حاضر نہیں ہوتا، لیکن مومن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیک، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. والدیک وولدیک والناس اجمعین، تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں جب تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر فرمانے لگے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں تو گھر کی محبت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو. حضرت عمر نے آنکھیں بند کی اور سوچا اور کہا، یا رسول اللہ، واقعتاً آپ کی محبت میرے دل میں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ہے. تو میں پھر تم پکے مومن ہو. محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے. محبت طبعی یہ ہوتی ہے کہ طبیعت زیادہ کس طرف جاتی ہے. وہ تو میری آپ کی ہم سب کی طبیعت ظاہری بات ہے اپنے والدین کی طرف، بیوی بچوں کی طرف زیادہ ہے. ہر وقت خیال بیوی بچوں کا ہوتا ہے، ہر وقت خیال اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. کوئی رشتے دار بیمار ہے پریشان ہے، کوئی جاننے والا پریشان ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اتنا دل دعوت اللہ کی طرف، اتنا دل روزہ رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ایک طبعی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عقلی طور پر یہ ہے کہ یہی میرا پیارا بچہ ہے، یہی میری پیاری بیٹی ہے، یہی میرا بہت پیارا دوست ہے. لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کی شان کے موافق نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو بہت غصہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چاہتی ہے بنسبت اس دوست کے، بنسبت اس اولاد کے. بات سمجھ جاتے ہیں؟ تو یہ ہوتی ہے عقلی محبت. اور عقلی طور پر ہم میں سے ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بات تو ہے. تو 12 ربیع الاول بس اس کو یاد دہانی کراتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہی 12 ربیع الاول کو آتی ہے، ایسا نہیں. ہر مسلمان اگر وہ اللہ کے نبی کو عقلی طور پر کم رکھے گا، اپنے آپ کو زیادہ رکھے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے تو ایمان میں شک ہو جائے گا، اس کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہوئی ہیں. بعثت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے کہا 2 پیدائشیں ہوئی ہیں. اصل میں بعثت ہے یعنی آپ کا مبعوث ہونا 2 مرتبے ہے. آپ ایک 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو مبعوث ہوئے یعنی کہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. اور دوسرا آپ نے السلام 21 رمضان یا 24 رمضان یا 27 رمضان المبارک جب آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی عمر 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ دوسری بعثت ہے، یہ دوسری پیدائش ہے۔ پہلی پیدائش آپ کے ذکر کو اونچا کرنے کے لیے، دوسری پیدائش آپ کے ذکر کو اونچا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک مشن دیا گیا تھا۔ اصل آپ کا مقصد یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوشیاں اور جشن بہت لوگوں نے منایا، مسیحیوں نے بھی منایا، ہواؤں نے بھی منایا، فرشتوں نے بھی منایا، یہ تو اپنے دوست ہیں، اپنے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ابو لہب نے بھی منایا ہے، آپ کے دشمنوں نے بھی منایا ہے۔ یہودی مکے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور تلاش کر رہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا یہ ستارہ جب حرکت کرے گا تو سمجھ لینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ آگے تلاش کریں۔ کئی یہودی حضرات ہر مہینے مکے کا چکر لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کون کون بچہ پیدا ہوا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے کندھوں کے درمیان جا کے چیک کرتے تھے۔ کندھے یہ ہوتے ہیں، اس پچھلے حصے کو موڑھے کہتے ہیں، اردو میں بھی موڑھے کہتے ہیں، یعنی موڑھے کہتے ہیں، نون سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کے موڑھوں کے درمیان دیکھتا تھا، اور یہاں پر ہر بچے کو دیکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی آیا، بہت بڑا عالم تھا، اور کبھی وہ نکلا نہیں تھا، اپنی عبادت گاہ سے کبھی نہیں نکلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اس کے سامنے پیش کیا گیا تو چکرا کے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے اٹھایا، اتنے بڑے عالم ہیں، ایک بچے کو دیکھ کے گھبرا گئے، اور میں کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہ اس امت کا آنے والا نبی ہے، یہ اس امت کا آنے والا نبی۔ بحیرہ راہب پورے عرب میں مشہور تھا۔ بحیرہ راہب کا قصہ بتاتا ہوں۔ ایک راہب تھا عرب کے اندر، ہمارے ہاں تو بہت سی بیماریاں ایسی جو کہ ٹھیک ہو گئی، یعنی جن کا علاج ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کو بخار ہوتا تھا تو وہ بچتا نہیں تھا، اگر کسی کو ٹی بی ہوتا تھا وہ بھی نہیں بچتا تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹی بی تھا، آج کل ٹی بی کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج کل تو ٹی بی کا مسئلہ ہی نہیں۔ ٹی بی چند مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گی، دوائی کھائیں، اپنے کام پہ بھی جائیں، دفتر میں جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ حضرات ساری جو حضرات بیٹھے سب جانتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں آشوب چشم ایک مرض تھا، اگر کسی کو آشوب چشم کا مرض لگ جاتا تھا تو اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی تھیں، آنکھیں اس کی بچ نہیں سکتی، یعنی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تقریباً ہر بندے کو زندگی میں 1-2 بار ہو بھی جاتا ہے آج کے زمانے میں، آنکھوں میں جراثیم چلے جاتے ہیں، آشوب چشم ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسے چشمے تو ہوتے نہیں تھے جو اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھ لیتا تھا، پٹی باندھ کر رکھ لیتا تھا 8-10 دن تک، تو وہ بچ جاتا تھا، ورنہ اگر روشنی پڑ گئی، ہوا پڑ گئی تو آنکھیں گئی، انسان نابینا ہو جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ آشوب چشم کا دم کرتا تھا، ایک راہب تھا۔ سیرت حلبیہ میں واقعہ لکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی جب آپ کو لے کر گئے کہ آپ کو آشوب چشم تھا، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور آپ علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی خانقاہ کے سامنے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، آج بیٹھے کل بیٹھے، پورے مہینے میں وہ ایک بار نکلتا تھا، اور ایک بار نکل کے دم کرتا، اور دم کرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو لوگ پورا مہینہ اس کی خانقاہ کے باہر بیٹھے رہتے تھے، پتہ نہیں رات میں نکلے، دن میں نکلے، کس وقت نکلے، جب یہ نکلے گا دم کرے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو وہ راہب باہر نکل کے آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ عبد المطلب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ زندگی گزرتی، آپ کو دیکھا نہیں سردار ہونے کے باوجود، لیکن آپ کو دیکھا نہیں، آج آپ کیسے آ گئے؟ کہ اگر میں باہر نہ نکلتا لفظانہ زلزالہ تو میری خانقاہ میں زلزلہ آ جاتا۔ اور کیوں؟ کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ آیا ہے، یہ بچہ اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ آج ساری دنیا میرے پاس آشوب چشم کا دم کرانے آتی ہے، اور میں جو دم کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھ کے پھونک مارتا ہوں تو آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا نام پڑھ کے پھونک مارتا ہوں تو آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ خود میرے ہاں آ گیا ہے، یہ خود میرے پاس آیا ہے، تو میں اندر رہتا تو زلزلہ آ جانا تھا۔ یہ اتنا عظیم الشان
آپ تو آپ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ بیت المقدس کے، تو بیت المقدس میں ایک یہودی نے حضرت عمر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا یہ کاغذ پہ لکھ دو کہ میں نے تمہیں امان دی اور نیچے اپنے دستخط کر دو. ابھی یہ کیا، میں تو ایک عام آدمی ہوں اور ہم تو تم سے خود مانگنے آتے ہیں. اگر تم لوگ ہم سے بائیکاٹ کر دو تو ہمارے تو کام میں نہیں چلے گا. کیا نہیں بس تم یہاں لکھ دو. اب میں تمہیں کام سے امان، میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، تم سونے کے جاتے ہو، تو میرا اور آپ کا کیا میل، میں آپ کو کہاں سے امان دوں گا. نہیں آپ یہاں پہ لکھ لیں. حضرت عمر نے لکھ کے دے دیا. لکھ کے دیا. جب بیت المقدس فتح ہوا اور کہا کہ فلاں فلاں یہودی سرکش ہیں ان کو قتل کرو، تو وہ آدمی پرچی لے کے آ گیا. یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک زمانے میں پرچی لکھ کے دی تھی. تو تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں عمر ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں. کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے پہلی نظر میں آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ عمر ہے اور عمر ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بیت المقدس کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کو لکھ کے دیا. خالد بن ولید سے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حلیہ والا آدمی جو کہ مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تب بیت المقدس فتح ہوگا، ورنہ کوئی اور چاہے کتنا بھی زور لگا لے بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل اور قد اور کاٹ ایک جیسا تھا. یعنی دور سے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ حضرت عمر آ رہی ہیں، حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت عمر کو اتنی دور سے بلاؤں گا، چلو ٹرک آزماتے ہیں. چنانچہ لے کر کے دور گئے اور بتایا کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے. الحرب قد آتم، جنگ تو دھوکے کا نام ہے. چنانچہ گھوم کر آئے. جب پہاڑ سے اتر رہے تھے، بیت المقدس کے پہاڑ سے اتر رہے تھے، تو دور سے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا. اگر یہ امیر ہے تو تم لوگ وہ نہیں ہو جو ہمیں پتہ کر سکتے ہو، جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو. چنانچہ حضرت عمر کو خط لکھا. حضرت عمر خط دیکھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آتا ہے تو میں آنے کو تیار ہوں. چنانچہ حضرت عمر نکلے. ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ابھی وہ مسئلہ اگر میں سمجھاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی. تو ایک سے زیادہ اونٹنی نہیں لے سکتے تھے بیت المال سے. یہ غلام اور آقا کا مال ایک ہی گنا جاتا ہے. یہ غلام اور آقا ایسے جیسے نوٹ میں جیب ڈالا ہوا ہے، جیب میں نوٹ ڈالا ہوا ہے، تو دو مال نہیں ہو سکتے، ایک ہی مال ہوگا. چنانچہ ایک اونٹنی تھی اور ایک اونٹنی لے کر چلے ہیں. جب لے کر چل رہے ہیں تو باری رکھی کہ آدھا آپ بیٹھے آدھا میں، آدھا آپ آدھا میں، آدھا آپ آدھا میں. جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو غلام کا نمبر تھا کہ وہ اوپر بیٹھے، حضرت عمر کا نمبر تھا وہ نیچے بیٹھے، تو وہ پیدل چلے. تو کہنے لگے کہ بھئی ابھی تو بیت المقدس آ گئے، آپ کی شان ہونی چاہیے کہ آپ اوپر بیٹھے ہوں، تو آپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے. میں اپنی باری معاف کرتا ہوں، آپ میری باری پہ کرنا. نہ عمر انصاف کرتا ہے اور انصاف کے مطابق کی فیصلہ یہی ہے کہ تم اوپر بیٹھو گے اور عمر جو ہے وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتا ہوا بیت المقدس میں داخل ہوگا. اس سے ہٹ کے مجھ سے بات نہ کرو. اسلم نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں ویسے میں تیار ہوں. چنانچہ اسلم اوپر بیٹھے، عمر نیچے چل رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا تمہارا امیر کون ہے؟ وہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے یا جو نیچے اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا بادشاہ یہ ہے، یا اوپر بیٹھا ہوا جو شخص ہے جو نیچے چل رہا ہے، جس کے کپڑوں پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، جس میں کئی پیوند ٹاٹ بھی ہیں، یہ عمر ابن خطاب ہیں. اگر یہ عمر ابن خطاب ہے اور یہی مسلمانوں کا امیر ہے تو دروازے کھول دو. ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فاتحانہ انداز میں ایسے داخل ہوں گے کہ ان کے غلام اونٹوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ خود سواری کے نیچے پیدل چل کے مہار پکڑ کے آ رہے ہوں گے. اس کے کپڑوں پہ اتنے پیبند لگے ہوں گے. اتنی نشانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کے صحابہ کی بھی ان کی کتابوں میں دی ہوئی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. لیکن یہ ساری باتیں آپ حضرات نے سنی ہوئی ہوں گی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، جو سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. لیکن ایک بات اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہودیوں نے بھی منائی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ابو لہب نے بھی منائی تھی. آپ کی ولادت کی خوشی آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی منائی تھی. بہت سے لوگوں نے منائی تھی. لیکن جو آپ کا مشن تھا اس مشن میں سب ساتھ نہیں چلے. اس مشن وہ جب مشن کی باری آئی تو ابو لہب سب سے پہلے پیچھے ہٹ گئے، ابو جہل پیچھے ہٹ گئے اور ابو طالب پیچھے ہٹ گئے. ساتھ دوں گا لیکن میں آپ کے مشن میں شامل نہیں ہوں.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو آپ علیہ السلام کا مشن ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اور مشن بہت بڑا ہے آپ کا، لیکن اس کو میں ایک لفظ میں کہوں گا، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں صرف ریوالو کر رہا ہوں. وہ مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو، مجھے، آپ کو، آنے والی نسلوں کو، ہم سے پہلی امتوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ مشن ہے نا اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کا یہی مشن ہے. ہم اس مشن میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یا اللہ کے نبی سے ہٹ کر چل رہے ہیں، یہ آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا مشن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تجارت میں میں کیسے اللہ سے رجوع کرتا ہوں، بیماری میں میں کیسے اللہ سے رجوع کرتا ہوں، اخلاق میں، تربیت میں، بچوں کی تربیت میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے ساتھیوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے دشمنوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے مد مقابل جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے سے بڑے جو شاہان سلطنت ہیں ان سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے سے چھوٹے جو ماتحت لوگ ہیں ان سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنی بیویوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، صحابہ کرام سے کیسا تعلق تھا، اپنی تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، مالی معاملات کے اندر، مالی تعلقات کے اندر، اور اس کے علاوہ ہر چیز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں. ایک فطرت سلیمہ، یعنی ایک اچھا انسان کیسے سوچتا ہے. آپ سوچیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، میرے ساتھ برا ہوتا ہے ہو، میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. کوئی مجھے گالیاں دیتا ہے، کوئی مجھے برا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو برا نہیں کہنا. یہی اللہ کے نبی کی زندگی ہے نا. اللہ کے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے، کہ کتنا بھی گناہ کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا، کس طریقے سے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کس طرح، یہ اتنا پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے گناہ نہیں کیا، یہ کتنا پتا ہوگا. ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم تو نہیں خطا کار، کل بنی آدم خطاء. اللہ کے نبی نے سکھایا معافی مانگ لیا کرو، اپنے گناہ پہ سرکش نہ ہو جانا، اپنے گناہ کے اوپر جری نہ ہو جانا. میں کرتا ہوں، میں لگاتا ہوں اونچے گانے، کرنے کر لے جو جس کو کرنے کر لے، میں نہیں پیچھے ہٹ سکتا. ہاں ٹھیک ہے، گانے سننے کا شوق ہے، کوئی آواز پسند آئی ہوئی ہے، کوئی انداز اور سر اور تال پسند آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اللہ سے معافی والا جی میں کمزور ہوں. جب یہ مانگتا رہے گا تو سیرت کی زندگی پہ آ جائے گا، ضرور آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا. اس کی ندامت، اس کی اندر کے دل کا رونا، اندر کے دل کا پھڑکنا اس کو مجبور کرے گا، کہ میں اللہ کے نبی کی زندگی پہ آؤں. اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ذکر کریں، کچھ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. اللہ کے نبی کی زندگی کے لیے بہت آسان کتابیں ملتی ہیں، اردو میں ملتی ہیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کریں. تو اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن یہ ہے، قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا اور شرعی مسائل کو سیکھنا اور اپنے نفس کی اصلاح کرنا. خیر یہ جو 4 چیزیں ہیں جو آپ اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں، اس موضوع پر میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. فی الحال اتنا سمجھ لیں، میں اور آپ، ہم سب اللہ کے نبی کے پیدا ہونے پر جتنے خوش ہیں، ہم اپنی خوشی نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا. چاہے کوئی پورے پاکستان کو لائٹوں سے آویزاں کر لے، اپنی خوشی نہیں بتا سکتا. چاہے کوئی کتنے کروڑوں کا خرچہ کر لے، کتنے کروڑوں کی دعوت کر لے، اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. بس تھوڑا بہت جس کے دل میں جتنا ہے، لیکن خوشی کا اظہار کافی نہیں ہے. ہم سے نہیں مانگا گیا کہ تم خوشی کا اظہار ایسے ہی کرو، ہم سے مانگا گیا ہے خوشی کا اظہار کرنے تو میرے مشن پہ آؤ. کیا مشن ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا. اور اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مزیدار ہے. دنیا کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے ایسا کہ جو بتا سکے کہ اللہ کا رجوع کتنا مزیدار ہے. کوئی دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے اس کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس کی لذت کیسی ہے. اگر کسی نے آم نہیں کھایا ہوا، کسی نے آم نہیں چکھا ہوا، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو بتا سکے کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اس بندے کو سمجھا سکے. بتائے گا میٹھا ہے، لیکن نہیں سمجھا سکتا میٹھا کس طرح کا، چینی کی طرح کا، گڑ کی طرح کا، گنے کی طرح کا، سبزٹ کی طرح کا، کھیر کی طرح کا، دودھ کی طرح کا، کس طرح میٹھا ہے. آپ نے ایک پھل ملتا ہے
ساؤتھ افریقہ میں تولوس اس کا نام ہے، وہ تو مینگو آف ساؤتھ افریقہ ہے، یعنی وہ ساؤتھ افریقہ کا آم ہے. اور وہ تولوس ایک پھل ہے، جیسے ناریل ایک پکا ہوتا ہے تو ناریل کے اندر گودا دوسری طرح کا ہوتا ہے، لیکن تولوس اندر ایسے جیسے تلچھٹ بھرا ہوا ہے. اب اس کا ذائقہ کیا ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا جب تک آپ وہ تولوس چکھیں گے نہیں، جب تک آپ وہ تولوس کھائیں گے نہیں. آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، نہ آپ خود سمجھ سکتے. نیٹ